السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثالی سیٹ نمبر 18 میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اس کا دوسرا سیٹ بھی ساتھ مطالعہ کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن ویڈیو الگ بنے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نور السلام از ڈاکٹر نور حسین شیما صاحب کی ہے یہ۔ تو اسد رضا ریسرچ انفارمیشن کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارا پڑھنا دوسروں تک بھی پہنچ جائے، اور علم پھیلنے سے ہی اور دوسروں تک پہنچانے سے ہی بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم مخاصمہ کی تشریح کس گروہ کے ذمہ ہے؟ متکلمین۔ علم تذکیر بموت، تذکیر بموت یا بموت یا بموت سے کیا مراد ہے؟ موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات۔ تفسیر بحر العلوم سے مراد کے مؤلف کا نام ہے ابو اللیث نصر بن محمد۔ الاتقان کے مؤلف کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ ٹھیک ہے، یاد رہے، مکمل نام الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ ابسا کے معنی ہیں اس نے تیوری چڑھائی، اس نے تیوری چڑھائی۔ جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ کن معتزلہ عالم دین کا لقب ہے؟ امام زمخشری۔ قرآن حکیم کے کس صورت میں نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا گیا؟ قرآن مجید کی کس صورت میں نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا گیا؟ سورہ مائدہ۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی دفعہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان آیات کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی تاریخ وغیرہ یا صورت کا نمبر اور آیت کا نمبر وغیرہ بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ حنیفم مسلمہ کا معنی ہے یک طرفہ خالص مسلمان۔ مسین سے مراد ہے وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں قرآن مجید کی پہلی فارسی تفسیر کس نے لکھی؟ مولانا عثمان خیر آبادی۔ برصغیر پاک و ہند میں قرآن مجید کی پہلی فارسی تفسیر کس نے لکھی؟ مولانا عثمان خیر آبادی کا ذکر ہے، تو میرا خیال میں دیکھتے ہیں بہرحال۔ النبا کے معنی ہے خبر۔ قرآن حکیم سورہ نحل میں لفظ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کے مطابق اچھی بات کی مثال ہے ایک اچھے درخت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے کتنے سرداروں کے ساتھ اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے؟ 70، جن کی ضد تھی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اور نتیجتاً سب اللہ حافظ ہو گئے تھے۔ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کس سورہ میں ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر، اور آپ کے پیچھے قوم نے ایک بچڑا تیار کیا جسے سامری کہتے ہیں، اس کا نام اصل موسیٰ تھا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور آپ کی انگلیوں سے اس نے دودھ پیا تھا، اور وہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جہاں وہ پاؤں رکھتا تھا وہاں پر گھاس یا زندگی پیدا ہوتی تھی یا نکل آتی تھی، اس طرح کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس نے وہ گھاس اٹھا لی تھی، اور لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، آپ کے پیچھے اس نے ایک سونا چاندی تانبا سب کو اکٹھا کر کے ایک بچھڑا بنایا، اور اس کے منہ میں وہ گھاس ڈال دی، اور جس کے عوض وہ بولنے لگ گیا، اور لوگوں کو پرستش میں لگا دیا اس بچھڑے کی،
اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا۔ روکنے کے عوض کچھ لوگ تو رک گئے، لیکن اکثریت نے ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے 70 سرداروں کے ساتھ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندگی عطا کی گئی، واپس بھیجا گیا یا واپس تشریف لائے تورات کو لے کر، تو اس وقت جب آپ نے دیکھا تو غصے میں آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، اور اس بت کو بھی توڑ دیا جو گائے کا بچڑا بنایا تھا، اس کو بھی توڑ دیا، اور اس سامری جادوگر جس کا نام موسیٰ تھا اس کو جگہ سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد جو توبہ کا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی، کہ جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ لوگ یعنی کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ لوگ دوسرے لوگوں کو قتل کر دیں اللہ کی راہ میں، تو ان کی توبہ قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ہنسی خوشی یہ معاملہ بھی قبول کیا تھا۔ تو کئی معاملات ہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں تو ان کے واقعات کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ یہ کس صورت میں نازل ہوئی؟ آیت سورہ احزاب معوذ 3 دو صورتیں ہیں۔ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری، نہ آج تک موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء اور رجال ایسا تنظیم یا ایسا عظیم الشان فن ایجاد کیا۔ بتائیں یہ الفاظ کس مستشرقین کے ہیں؟ ڈاکٹر اسپرنگر کے۔ یہ انگلش کا لفظ ہے، ڈاکٹر اسپرنگر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع ہوا غربت سے۔ حدیث کے مطابق برائی کو روکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ برائی کو ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے، سب سے کم ترین جو درجہ ہے وہ ہے دل میں برا سوچنا۔ حدیث کے کس امام کا انتقال زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہوا؟ امام مسلم بن حجاج قشیری۔ اور رات کو ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا گیا۔ مسئلے کو حل کرنے میں اتنے مگن تھے کہ کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث روایت کی گئی ہیں؟ 1170۔ امام منبہ کن صحابی کے شاگرد تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، وہ حدیث جس میں کسی ایسی علت کا پتہ چلے جس سے حدیث میں قدح وارد ہو جاتی ہو، اگرچہ بظاہر وہ حدیث علل یا علل سے سالم نظر آتی ہو، کہلاتی ہے معلل۔ کتاب الصغیر صغیر اور کتاب الصغیر کبیر کن امام کی دو کتابیں ہیں؟ امام محمد کی۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے والدین زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟
گھریلو زندگی۔ اسلام ایک انسان کو اپنے مال میں کتنی حد تک وصیت کی اجازت دیتا ہے؟ 1/3۔ الفقہ علی المذاہبات الاربع یا مذاہب الاربع کن کی تصنیف ہے؟ عبد الرحمن الجزیری۔ فقہ کے کن امام کو ظالمانہ ٹیکسوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے حکومت نے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا؟ امام سرخسی۔ ان کی کتاب ہے المبسوط، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ جب دو چیزوں میں علت ایک ہی ہو تو ایک کا حکم شرع میں معلوم ہونے کی صورت میں دوسری کو بھی پہلی سے ملا دینا، اس کے لیے شریعت میں کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا استعمال ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں قیاس۔ عرب کے سب سے معزز خاندان قریش کی بنیاد کس شخص کے لقب قریش یا قریش سے پڑی؟ فہر سے۔ اس سے فہر سے۔ طائف میں جب شہر کے گنڈوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا تو آپ کن دو قریشی سرداروں کے باغ میں آ گئے تھے؟ عتبہ اور شیبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کو ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا باعث شرف ہے۔ یہ الفاظ کس مستشرقین نے لکھے؟ مارگولیت۔ تیزی سے پڑھیں گے۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا وقت یا کتنا عرصہ گزارا یا کتنے دن گزارے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ قبل از اسلام مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے مابین جو مشہور جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنگ بعث۔ ہجرت کے سفر میں سراقہ کے علاوہ اور کس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی؟ بریدہ اسلمی۔ جنگ ذات السلاسل کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جنگ نہاوند میں اسلامی فوج کی قیادت کن کے پاس تھی؟ حضرت نعمان بن مکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار مدینہ کن خلیفہ منتخب کرنے کے بلکہ لفظ کن نہیں ہوگا، کس خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوئے تھے؟ لفظ کچھ اس طرح ہوں گے جیسے میں نے دہرائے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن خلیفہ راشد کے دور میں کیسر و کسریٰ، روم اور ایران 2 بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ عام الرمادہ سے مراد ہے راکھ کا سال۔ مال فتنوں کا سبب، حوادث کا ذریعہ، تکالیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے، یہ کن خلیفہ راشد کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کن صحابی کو معلم بنا کر کوفہ بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے بارے میں یہ فرمایا تھا تم میرے وارث اور بھائی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مشہور مسلمان شاعرہ تھیں، بتائیں ان کے چاروں بیٹے کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جنگ قادسیہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیں جن کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے تھے اور وہاں اپنی چادر مبارک بچھائی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقد ثانی کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون سی ام المومنین تھیں جن کی وجہ سے قبیلہ بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہائی مل گئی تھی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان خاتون کا نام بتائیں جو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے تلوار کھینچ کر میدان میں آ گئی تھی اور کافروں پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے اور شدید زخمی ہوئی تھیں۔ حضرت ام عمارہ نثاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کن کی صاحبزادی تھیں؟ حضرت ابو طالب۔ وہ کون سی ام المومنین ہیں جن کو دوبارہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا آیا ہے؟ تارح۔ پہاڑی کا آواز کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گردوارہ کس مذہب کی عبادت گاہ کہلاتی ہے؟ سکھ مت۔ بائبل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2۔ کس مسلمان عالم دین نے تقابل ادیان پر سب سے پہلے کتاب لکھی؟ علی بن ربن الطبری۔ ارشاد ساری کے مؤلف کا نام ہے؟ انور شاہ کشمیری۔ فلسفہ یوگ کے اثرات کس مذہب میں پڑے ہیں؟ بدھ مت۔ مراقبہ کس مذہب کی اہم کتاب ہے؟ بدھ مت۔ یہ لکھا ہوا ہے مراقبہ کس مذہب کی اہم کتاب ہے؟ بدھ مت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے مصنف کا نام ہے؟ ڈاکٹر نور محمد غفاری۔ پنچ شیل کی اصطلاح یا پنج شیل کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ بدھ مت۔ انجیل یا اناجیل میں جس فارکلیت کی آمد کی بشارت دی گئی ہے اس سے مراد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشف الظنون کے مؤلف کا نام ہے حاجی خلیفہ۔ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر پابندی کس معاشی نظام میں ہے؟ اشتراکیت۔ اخراج
بالزمان کا مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے اسی کا حق ہے جو اس چیز کی تاوان کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ حجت اللہ بالغہ، حجت اللہ بالغہ کے موضوع کیا ہے؟ فلسفہ اخلاق و علم کلام۔ بے اربان سے کیا مراد ہے؟ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے وقت بیانہ کی رقم لینا۔ مزارت کے لغوی معنی ہے زمین میں تخم ریزی کرنا۔ اسلامی ریاست کے مؤلف کا نام ہے سید ابو اعلیٰ مودودی۔ ابو الحسن ماوردی کے نزدیک سربراہ مملکت کا نام ہے امام۔ نورسی تحریک کے بانی کون تھے؟ بدیع الزمان سید نورسی، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں پہلے سیٹ میں۔ غازی اسلام میں صرف 2 نمازیں فرض تھیں، بتائیں یہ نمازیں کن اوقات میں ادا کی جاتی تھیں؟ صبح کے وقت فجر اور رات کے وقت عشاء، یہ 2 نمازیں فرض تھیں اور ہر 2 نمازیں 2 رکعت پر مشتمل تھیں۔ کسی ایسے امر میں جس کا تعلق اصول عقائد یا مسائل مسلمہ کی بجائے زندگی کے عام معاملات سے ہو، انسان کا تذبذب کی وجہ سے اللہ سے دعا کرنا تاکہ اس بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے کہلاتا ہے استخارہ۔ اور جب استخارہ ہو جائے تو وہ کام کرنا ضروری ہے، اگر اس کی مخالفت کی جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اسلام کے کس رکن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو صاف کر دیتا ہے؟ حج۔ قرآن اس طریقہ حج کو کہتے ہیں جس میں حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ اس کا احرام باندھا جائے۔ حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے۔ سترہ یا 17 سے مراد ہے نماز پڑھتے ہوئے آگے کوئی چیز رکھ لینا، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سجدے کی جگہ پہ کچھ رکھ لینا۔ آگے سے مراد یہ ہے کہ کوئی جانور یا کوئی انسان آگے سے گزرے تو نماز میں خلل پیدا نہ ہو، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ تحلیل سے مراد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اسلامی نظریہ سیاست کی روح سے انسان زمین پر ہے اللہ تعالیٰ کا نائب، جو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تبلیغ جماعت کا پہلا دعوتی گشت کس شہر میں ہوا تھا؟ بستی نظام الدین۔ امام العلماء کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فوائد الفواد کن کی تصنیف ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ مولانا محمد علی جوہر نے کس سال انتقال کیا؟ 1931 عیسوی۔ کس مسلمان سائنسدان محمد بن زکریا رازی کو یورپ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ رہزیز۔ تنقیحات کے مصنف کا نام ہے سید ابو اعلیٰ مودودی۔ ابن بطار کس شعبہ سائنس کے ماہر مسلمان
سائنسدان تھے؟ جڑی بوٹیوں اور نباتات کا علم۔ الدوائیات المفردات کے مصنف کا نام ہے ابن وافد۔ استرلاب سے کیا مراد ہے؟ اسلامی علم حیت کا ایک اہم ترین آلہ۔ کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل کے مصنف کا نام ہے فتح یقن۔ فتح یقن، یقین بھی کہہ سکتے ہیں، یقین، فتح یقین۔ القانون فی الطب کے مصنف کا نام ہے ابو علی حسین بن عبداللہ۔ الجبر والمقابلہ کن کی تصنیف ہے؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ السیاسیات الشرعیہ کے مصنف کا نام ہے ابن تیمیہ۔ السیاسیات یا السیاسیات الشرعیہ، اس طرح بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ شام کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بر اعظم ایشیا۔ ترکی کی سب سے بڑی اسلام پسند پارٹی کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنی احادیث روایت کی ہیں؟ 281۔ معدنی نمک کی سب سے بڑی کان کس اسلامی ملک میں ہے؟ یاد رہی، پاکستان میں۔ خطبات بہاولپور کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں کن عالم دین کے خطبات شامل ہیں؟ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عوارف المعارف کے مؤلف کا نام ہے شہاب الدین سہروردی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مزار کہاں واقع ہے؟ اجمیر شریف میں۔ تو آج کا ہمارا دوسرا مثالی سیٹ نمبر 18 مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا علم دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ جزاک اللہ، کیونکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے میں کر رہا ہوں، اور آپ بھی اسی نیت سے کریں تاکہ علم دوسروں تک پہنچانے سے پھیل جائے۔ کچھ دوست کتابیں نہیں خرید سکتے تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔